تو دین اسلام کس کا نام ہے؟ الاسلام هو التسلیم، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام دین اسلام ہے۔ آج اسی سلسلے میں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن حاجوک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ فإن حاجوك، اے میرے رسول اگر یہ آپ سے آگے بحث کرتے ہیں، اگر یہ بحث کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی آپ کے سامنے آ کے بحث کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نہیں آخری رسول جناب موسیٰ ہے، یا عیسائی کہتے ہیں آخری رسول جناب عیسیٰ ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ بحث کرتے ہیں فَقُلْ، قُل یعنی کہو، فَقُلْ بس آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اسلمت وجهي للہ ومن اتبعنا، میں تسلیم ہو گیا اللہ کے سامنے، یعنی اسلام اسی کا نام ہے، اسلام نام ہے اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے کا، اللہ کے سامنے سر کو خم کر دینے کا، اللہ کے حکم کو مان لینے کا۔ اگر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کو نہیں مان رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اسلام نہیں لایا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر بحث یہ کرتے ہیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہے، اس کی حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے میرے رسول وہ لوگ کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب عطا کیا ہے، یعنی عیسائی اور یہودی، اوتوا الکتاب والأمیین، اور وہ جو کہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، یا ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، یا مکے میں رہنے والے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لائے ہو تو تم ہدایت پر ہو۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں قرآن نے بتا دیا، اللہ کے سامنے اس کے حکم کا مان جانا، کسی طرح کی مخالفت نہ کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر تم اسلام لائے ہو فقد اہتدوا، تب تم ہدایت پہ ہو۔ اگر اسلام نہیں لائے ہو، کہتے ہو کہ ہمارا عیسائی مذہب ہے، ہمارا یہودی مذہب ہے، یعنی الگ الگ کر رہے ہو، درحال کہ اسلام ایک ہی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کا مطلب تم ہدایت نہیں پائے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے رسول آپ کوئی ٹینشن مت لیجئے، آپ کے اوپر صرف کام ہے دین کا پہنچانا، یہ قبول کرے یا نہ کرے، ان کو قبول کرانے میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے پہنچا دیا اصلی بات، ماننا چاہے تو مانے، نہیں ماننا چاہے تو علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تمام بندوں کو دیکھتا ہے، بصیر ہے۔ آیت نمبر 21 پڑھیں گے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اگر جو ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو آیات خدا کی، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، نبیوں کا قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان کو بھی یہ قتل کرتے ہیں جو عدالت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے رسول عذاب علیم کی ان کو بشارت دے دو کہ عذاب اس کا تمہیں ملے گا، اس کا سزا ملے گا۔ آیت نمبر 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم، حبط کہتے ہیں حبط اعمال، یعنی اس طریقے سے ختم ہو جانا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں ہے۔
حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے جو نیک اعمال کیے ہیں، اور آخرت میں بھی ختم ہو جائیں گے اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 پڑھیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا مسلمانوں سے خطاب ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا نصیبا من الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب خدا کا علم دیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے کتاب خدا کی طرف، لیحکم بینہم، اور کتاب خدا کے ذریعے سے حکم ان کے اوپر کرے۔ لیکن کیا کیا ان لوگوں نے جن کے پاس کتاب خدا کا حکم تھا؟ ثم یتولی فریق منہم، تمام کے تمام نہیں، تمام یہودی نہیں، تمام عیسائی نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے رخ پھیر لیا، ان اسلام کو نہیں مانا۔ وہم معرضون، یہ اعراض کرنے والے ہی لوگ ہیں۔ اور ایک آیت اور پڑھیں گے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ قالوا لن تمسنا النار، ہم کو تو آگ جہنم کی جلا ہی نہیں سکتی۔ آج بھی کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی کہتے ہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تو جنت میں ہی جائیں گے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، پہلی بات تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں آ جائیں گے۔ اگر گناہ کیا تو جہنم میں جائیں گے اور پھر دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ یہ یہاں پہ خدا بند عالم کھلے لفظوں میں اشارہ کر رہا، وغرہم فی دینہم، یہ اپنی دین میں دھوکہ کھا رہے ہیں، دین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، یعنی اسلام کو مان رہے ہیں، شریعت کو مان رہے ہیں، لیکن احکام خدا پہ عمل نہیں کر رہے۔ غرہم فی دینہم، یہ دھوکہ اٹھا رہے ہیں اپنے دین میں۔ ما کانوا یفترون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو افترا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اپنی طرف سے باتوں کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ بغیر عمل کے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے وہ اپنے کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آیت نمبر 24 تک پڑھ لیا ہے، اور آیت نمبر 25 انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین و مومنات، بالاخص اپنے مرحومین